السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ناول دی پلیگ کی ڈیٹیلڈ سمری اور اس کی کچھ کوٹیشنز، اور یہ ناول فرینچ لینگویج میں پبلش ہوا اور پھر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور اس کے رائٹر ہیں البرٹ کامیو، جو کہ فرینچ رائٹر ہیں، اور انہیں 44 ایئرس کی ایج میں لٹریچر کے لیے نوبل پرائز ملا۔ یہ ناول آپ کو گوگل سے پی ڈی ایف یا ای پب کی فارم میں مل سکتا ہے، اور ای پب کی فارم میں پڑھنے کے لیے آپ لیسیم ایپ یا پھر کوئی اور ای پب ریڈر ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس ناول میں ہمیں بہت سے فلاسفیکل آئیڈیاز ملتے ہیں، اور جو کریکٹرائزیشن ہے وہ بہت زبردست ہے، اور جیسے ایک ناول میں ایک سٹوری میں ایک خاص سیکوینس ہوتا ہے، اس لحاظ سے کوئی خاص سیکوینس نہیں ہے، لیکن کریکٹرز کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا کہ پلیگ کے ہر کریکٹر کے اوپر کیا اثرات ہوئے۔ اور اگر آپ اس ناول کی سمری انٹرنیٹ سے دیکھنا چاہیں تو آپ کو کوئی خاص سمری نہیں ملے گی، بلکہ ڈیفرنٹ کریکٹرز کا انٹروڈکشن ہی ملے گا، لیکن اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ جس طرح سے ناول سٹارٹ ہوا ہے اور جس طرح سے اینڈ ہوا ہے اسی سیکوینس سے میں سمری بتاؤں۔ ناول بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، لیکن ورڈنگ تھوڑی سی ٹف ہے، یعنی جن کی انگلش فرسٹ لینگویج نہیں ہے ان کے لیے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نہیں ہے، لیکن ہمیں کیونکہ یہ اسائنمنٹ ملی تھی اور ہمیں پہلے سمری پتہ تھی تو اس وجہ سے ہمیں ناول کو سمجھنے میں آسانی رہی۔ تو مجھے امید ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے اور اس کے بعد ناول پڑھیں گے تو آپ کو بھی سٹوری انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ 2020 میں کووڈ-19 کی وجہ سے یہ ناول ٹاپ 10 بیسٹ سیلر ناولز میں آ چکا ہے۔ سٹوری اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ الجیریا کے ایک سٹی اوران، یا جس کو اورین بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ڈیڈ ریٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سچویشن اس حد تک ہو جاتی ہے کہ 2 میونسپل ٹرکس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ روز آ کر ان ریٹس کو اکٹھا کریں اور پھر ان کو جا کر جلا دیں، لیکن اس کے باوجود سچویشن خراب ہی ہوتی جاتی ہے اور چوہے لوگوں کے پاؤں میں آ آ کر مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناول میں نریٹر ٹارو کی ڈائری سے بہت زیادہ کنسلٹ کرتا ہے، اور ٹارو اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ ڈاکٹر ریو وہ پہلا شخص تھا جس کو اس چیز کی سیریسنس کے متعلق اویئرنیس تھی۔ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ ڈیڈ ریٹس کے بارے میں نیوز پیپرز میں نیوز آنے لگیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ڈیڈ ریٹس ختم ہونا شروع ہو گئے اور لوگ اپنے گھروں میں مرنے لگے۔ لوکل پریس so lavish of news about the rats now had nothing to say, for rats died in the street, men in their homes, and newspapers are concerned only with the street۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر کاسٹل بھی ایک ایسے شخص ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ سب سے پہلے ڈاکٹر ریو سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ Naturally, he said to Ryu, "You know what it is. I am waiting for the result of the postmortems." Well, I know, and I don't need any postmortems. I was in China for a good part of my career, and I saw some cases in Paris 20 years ago. Only no one dared to call them by their name on that occasion. The usual taboo, of course, the public mustn't be alarmed. That wouldn't do at all. And then, as one of my colleagues said, it's unthinkable. Everyone knows it ceased to appear in Western Europe. Yes, everyone knew that except the dead men. Come now, Ryu, you know as well as I do what it is. اب جب کہ لوگوں کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ اوران میں پلیگ پھیل رہا ہے تو اس بارے میں لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا، اس بارے میں نریٹر بتاتا ہے۔ Everybody knows that pestilences have a way of recurring in the world, yet somehow we find it hard to believe in ones that crash down on our heads from a blue sky. There have been as many plagues as wars in the history, yet always plagues and war take people equally by surprise. When a war breaks out, people say it's too stupid, it can't last long. But though a war may well be too stupid, that doesn't prevent its lasting. Stupidity has a knack of getting its way, as we should see if we were not always so much wrapped up in ourselves. A pestilence isn't a thing made to man smear. Therefore, we tell ourselves that pestilence is a mere bogey of the mind, a bad dream that will pass away. But it doesn't always pass away, and from one bad dream to another, it is men who pass away. And the humanists first of all, because they haven't taken their precautions. Dr. Ryu recalled that some 30 or so great plagues known to history had accounted for nearly 100 million deaths. But what are 100 million deaths? When one has served in a war, one hardly knows what a dead man is after a while.
And since a dead man has no substance unless one has actually seen him dead, 100 million corpses broadcast through history are no more than a puff of smoke in the imagination. The doctor remembered the plague at Constantinople that, according to Procopius, caused 10,000 deaths in a single day. 10,000 dead made about 5 times the audience in a biggest cinema. Yes, that was how it should be done. You should collect the people at the exits of 5 picture houses. You should lead them to a city square and make them die in heaps if you wanted to get a clear notion of what it means. Then at least you could add some familiar faces to the anonymous mass, but naturally that was impossible to put into practice. Moreover, what man knows 10,000 faces? پھر لوگوں کے بخار کے زیادہ کیسز آنے لگے تو ڈاکٹرز کی آپس میں کچھ میٹنگز وغیرہ ہوتی رہیں، اور ڈاکٹر ریو وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ان میٹنگ سے میں اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ پلیگ ہو سکتا ہے، لیکن باقی ڈاکٹرز نے کافی زیادہ آرگیو کیا، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آخرکار پھر آہستہ آہستہ جب زیادہ کیسز آنے لگے تو انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب ہمیں آفیشیل نوٹسز لگانے ہوں گے، اور ڈاکٹر ریو نے یہ نوٹ کیا کہ آفیشیل نوٹسز وہاں پر لگائے گئے جہاں پر پبلک کی زیادہ اٹینشن نہیں جاتی تھی، اور خاص طور پہ ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا کہ پبلک بالکل بھی الارم نہ ہو. The only hope was that the outbreak would die a natural death. It certainly wouldn't be arrested by the measures the authorities had so far devised. اور پھر آخر کار پلیگ کے کیسز اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ اوران کے گیٹس بند کر دیے گئے، اوران سے کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا، اور باہر کے کسی سٹی سے کوئی اوران میں نہیں آ سکتا تھا. تب لوگوں کو محسوس ہوا جو پہلے اپنے اپنے خول میں بند تھے کہ اب پلیگ جو ہے ان سب کا کنسرن ہے. پھر ان کو لیٹر لکھنے کی بھی پرمیشن نہیں تھی کہ لیٹر کے ذریعے پلیگ کے جرمز دوسرے لوگوں تک نہ پہنچ جائیں جن تک لیٹر پہنچایا جائے، اور پھر ان کو ٹیلی فون کالز میں بھی صرف ارجنٹ کالز کی پرمیشن تھی تاکہ ٹیلی فون بوتھس کے اوپر زیادہ کراؤڈ نہ ہو. نریٹر کہتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اوران کے سبھی لوگ ایک ایگزائل میں ہیں، اور سب سے زیادہ بری ایگزائل ان لوگوں کی تھی جو کچھ دنوں کے لیے کسی کام کی وجہ سے اوران میں آئے تھے، لیکن گیٹس بند ہونے کی وجہ سے اب ان کو وہیں رہنا پڑ رہا تھا. اور انہیں میں سے ایک جرنلسٹ ریمبرٹ بھی تھے جو جرنلزم کے کسی کام کے سلسلے میں اوران آئے تھے، لیکن اب واپس نہیں جا سکتے تھے، اور ان کی اب وہ اپنی وائف کے پاس واپس نہیں جا سکتے تھے. پلیگ کے آنے پر جو شخص سب سے زیادہ خوش نظر آتا ہے وہ کارٹرڈ ہے، کیونکہ اس نے پہلے کوئی ایسا کرائم کر لیا جس کی وجہ سے اسے ہر ٹائم یہ ڈر رہتا ہے کہ اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا، اور وہ اس کی وجہ سے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن بچ جاتا ہے. تو اب وہ جو فیئر پہلے سے اتنے عرصے سے وہ جو فیل کرتا آ رہا ہے، وہ فیئر اس کو سب میں نظر آتا ہے کہ یعنی موت کا خوف. اور کیونکہ اب اتھارٹیز کو پلیگ کی وجہ سے اور اتنے سارے مسائل ہیں کہ وہ اس کو اریسٹ کرنے سے ڈسٹریکٹ ہو چکے ہیں. اور پھر ایک اور کریکٹر گرینڈ ہے جو کہ ایک ایلڈر سول سرونٹ ہے، اور اس کی وائف جو ہے اس کو فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے چھوڑ کر جا چکی ہے، اور جب سے وہ گئی ہے کافی سالوں سے وہ اس کو ایک لیٹر لکھنا چاہ رہا ہے جس میں وہ اپنی فیلنگس بتانا چاہتا ہے، لیکن وہ ابھی تک اس کو رائٹ ورڈز نہیں ملے جس میں وہ اپنی فیلنگس بیان کر سکے، اس لیے نہیں لکھ سکا. اور وہ ایک بک بھی لکھنا چاہتا ہے جس کی ابھی تک وہ اوپننگ لائن پر ہی ہے، اور اس میں وہ لکھتا ہے، پھر اس میں ورڈ چینج کر دیتا ہے، پھر چینج کر دیتا ہے. اس طرح وہ ڈاکٹر ریو کو بھی وہ لائن پڑھاتا ہے اور بار بار میں اس میں چینجنگ کر رہا ہے، اور وہ اس کو پرفیکٹ طریقے سے لکھنا چاہ رہا ہے لیکن ابھی تک وہ اوپننگ لائن پر ہی ہے. پھر ہمیں فادر پین لاکس نظر آتے ہیں جو کہ ایک کیتھولک پریسٹ ہیں، اور وہ پلیگ کے بارے میں ایک سرمن پریچ کرتے ہیں. جو جرنلسٹ ریمبرٹ ہے وہ گیٹس بند ہونے کی وجہ سے اب اوران میں رہ رہا ہے، تو وہ زیادہ کوششیں کرتا ہے کہ کسی طرح اوران سے چلا جائے اپنی فیملی کے پاس، لیکن اسی کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں. پھر اس کو ایک آفیشیل فارم ملتا ہے جس میں اس کو اپنے فیملی کے بارے میں اور وہ کہاں سے آیا یہ سارا اس کو بتانا ہوتا ہے. تو اس کو یہ امید لگ جاتی ہے کہ شاید آفیشیلی ایسے لوگوں کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ جو باہر سے تھے تو اب ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. لیکن پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فارم اس لیے فل کروایا گیا ہے کہ اگر اس کی پلیگ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی کو انفارم کیا جا سکے. Now every door was shut. Nobody was to be seen. Even the Venetian blinds stayed down, and there was no knowing if it was the heat or the plague that they were trying to shut out. In some houses, groans could be heard. At first, when that happened, people often gathered outside and listened,
prompted by curiosity or compassion. But under the prolonged strain, it seemed that hearts had toughened. People lived beside those grounds or walked past them as though they had become the normal speech of men. اور پھر ایک نیوز پیپر بھی لانچ کیا گیا دی پلیگ کرونیکل کے نام سے، تاکہ لوگوں کو پلیگ کے بارے میں صحیح انفارمیشن ملتی رہے۔ پلیگ کے کیسز اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آفیشیل اتھارٹیز ان کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کرنے پہ پوری نہیں اتر رہی ہوتی، تو ٹارو ڈاکٹر ریو کو یہ آفر کرتا ہے کہ وہ ہیلپرز کے والنٹیری گروپس بنا رہا ہے اور وہ پلیگ کے سلسلے میں آفیشیل اتھارٹیز کی ہیلپ کریں گے۔ ڈاکٹر ریو نے ٹارو کی جو ہیلپنگ والنٹیری ہیلپرز والی جو آفر تھی اس کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو سینیٹری گروپس کے نام سے جانا جانے لگا۔ لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر ریو نے ٹارو کو اس بارے میں کہا کہ وہ یہ ڈینجرز اپنے مائنڈ میں رکھے جو اس طرح کا کام کرتے ہوئے اس کو اور باقی لوگوں کو ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ٹارو نے کہا کہ 100 سال پہلے پرشیا میں ایک پلیگ آیا تھا جس میں اس کی ساری آبادی ختم ہو گئی تھی، لیکن صرف ایک شخص باقی بچا تھا، اور وہ شخص تھا جو کہ ڈیڈ باڈیز کو غسل دیتا تھا۔ ان سینیٹری گروپس کو گرینڈ بھی جوائن کر لیتا ہے جو کہ کافی اولڈ ہے لیکن اتنا زیادہ کام کرتا ہے کہ باقی سب کو بھی انسپائر کرتا ہے، اور فادر پین لاکس جو کہ وہ کیتھولک پریچر ہے وہ بھی جوائن کر لیتا ہے۔ لیکن جب کارٹرڈ کو آفر کی جاتی ہے اس کو جوائن کرنے کی تو وہ اس کو جوائن نہیں کرتا، بلکہ وہ پلیگ کے آنے پر خوش ہے اور اپنی یہ آزادی کو انجوائے کر رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ پلیگ ختم ہو۔ اوران میں پلیگ آنے پر باقی سٹیز میں موجود لوگوں نے اوران کے لوگوں کا ایموشنلی کس طرح ساتھ دیا، اس بارے میں نریٹر ہمیں بتاتا ہے۔ Sometimes at midnight, in the great silence of the sleep-bounded town, the doctor turned on his radio before going to bed for the few hours' sleep he allowed himself. And from the ends of the earth, across thousands of miles of land and sea, kindly, well-meaning speakers tried to voice their fellow feeling, and indeed did so, but at the same time proved the utter incapacity of every man truly to share in suffering that he cannot see. Oran, Oran, in vain the call rang over oceans, in vain you listened hopefully. Always the tide of eloquence began to flow, bringing home still more the unbridgeable gulf that lay between Grant and the speaker. Oran, we are with you, they called emotionally, but not, the doctor told himself, to love or to die together, and that's the only way. کارٹر جو کہ پہلے اپنے اریسٹ ہونے کے خوف کے ساتھ رہ رہا تھا، پلیگ کی وجہ سے وہ دوبارہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے لگتا ہے اور اسمگلنگ سٹارٹ کر دیتا ہے، جبکہ جو جرنلسٹ ریمبرٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک وہ اپنے اوران سے باہر جانے کا کوئی طریقہ نہ ڈھونڈ لے اس وقت تک وہ ڈاکٹر یو اور کارٹر کے ساتھ ان کی ہیلپ کرنے لگتا ہے اور سینیٹری گروپس کو جوائن کر لیتا ہے۔ اور جبکہ کچھ لوگ جو کرنطین سے واپس آتے ہیں تو وہ اپنے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس طرح پلیگ کو کل کرنا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں کی پلیگ سے ڈیتھ ہوتی تھی ان کے بارے میں نریٹر بتاتا ہے، ایکچولی the most striking feature of our funerals was their speed. Formalities had been whittled down and generally speaking all elaborate ceremonial suppressed. The plague victim died away from his family and the customary vigil beside the dead body was forbidden, with the result that a person dying in the evening spent the night alone and those who died in the daytime were promptly buried. Needless to say, the family was notified, but in most cases, since the deceased had lived with them, its members were in quarantine and thus immobilized. When, however, the deceased had not lived with his family, they were asked to attend at a fixed time after, that is to say, the body had been washed and put in the coffin, and when the journey to the cemetery was about to begin. For things had somewhat changed as regards the last stage of the ceremony. In a patch of open ground dotted with lentisks trees at the far end of the cemetery, 2 big pits had been dug. One was reserved for the men, the other for the women. Thus, in this respect, the authorities still gave thought to propriety, and it was only later that, by the force of things, this last remnant of decorum went by the board, and men and women were flung into the death pits indiscriminately. Happily, this ultimate indignity synchronized with the plague's last ravages. On the following day, the next of kin were asked to sign the register of burials, which showed the distinction that can be made between men and, for example, dogs. Men's deaths are checked and entered up.
जर्नलिस्ट रैम्बर्ट जो कि इलीगल तरीक़ों से अपने जाने का पूरा इंतज़ाम कर चुका होता है और नहायत मुश्किल से ये इंतज़ाम होता है। जिस रात को उसका जाने का प्रोग्राम फ़िक्स हो चुका होता है उसी तभी वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा और रैन में ही रहेगा और यहाँ के लोगों की हेल्प करेगा। जब तक कि प्लेग ख़त्म नहीं हो जाता वो यहीं रहेगा। और फिर प्लेग के केसेस जो मुसलसल बढ़ रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता एक रूटीन पर आ गए और फिर कुछ अरसे बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गए। अब जबकि ऐसा फ़ील हो रहा था कि ओरान से प्लेग तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो टारो को बुखार हो गया और डॉक्टर रियो ने कहा कि अभी कुछ भी डेफिनेटिव नहीं है। रियो वाज गोइंग टू द सर्जरी एज ही स्पोक एंड व्हेन ही रिटर्न टू द बेडरूम टारो नोटिस्ड दैट ही हैड अ बॉक्स ऑफ द बिग ampoules containing the anti-plague serum. Ah, so it is that, he said. Not necessarily, but we mustn't run any risks. Without replying, Taro extended his arm and submitted to the prolonged injections he himself had so often administered to others. For the first time, the doctor realized that this night, without the clang of ambulances and full of belated wayfarers, was just like a night of the past, a plague-free night. It was as if the pestilence, hounded away by cold, the street lamps and the crowd, had fled from the depths of the town and taken shelter in this warm room and was launching its last offensive at Taro's inert body. डॉक्टर रियो ने टारो को अपने घर में ही रखा और उन्होंने और उनकी मदर ने मिलकर टारो का ख्याल रखा, लेकिन टारो की प्लेग से डेथ हो गई। टू लव समवन मीन्स रिलेटिवली लिटल, or rather that love is never strong enough to find the words befitting it. Thus he and his mother would always love each other silently, and one day she or he would die without ever all their lives long having gone farther than this by way of making their affection known. Thus too he had lived at Taro's side, and Taro had died this evening without their friendships having had time to enter fully into the life of either. Taro had lost the match, as he put it, but what had he, Ryu, won? No more than the experience of having known plague and remembering it, of having known friendship and remembering it, of knowing affection and being destined one day to remember it. So all a man could win in the conflict between plague and life was knowledge and memories, but Taro perhaps would have called that winning the match. फिर डॉक्टर रियो को एक टेलीग्राम मिलता है जिसमें उनको बताया जाता है कि उनकी वाइफ जो कि ओरान में प्लेग आने से पहले ही वहाँ से काफ़ी दूर एक हॉस्पिटल में थी, उनकी एक हफ़्ता पहले डेथ हो चुकी है। और फिर ओरान से प्लेग ख़त्म हो गया, उसके गेट्स ओपन कर दिए गए और नरेटर कहता है कि लोग यूँ रहने लगे जैसे वहाँ कभी प्लेग आया ही नहीं था। These ecstatic couples, locked together, hardly speaking, proclaimed in the midst of the tumult of rejoicing, with the proud egoism and injustice of happy people, that the plague was over, the reign of terror ended. Calmly they denied, in the teeth of evidence, that we had ever known a crazy world in which men were killed off like flies. और फिर यहाँ आकर आखिरकार हमें ये पता चलता है कि इस नावल का नरेटर कौन है। अगरचे ये फ़ील हो रहा होता है कि टारो इसको नरेट कर रहा है क्योंकि उसकी डायरी से बहुत ज़्यादा कंसल्ट किया गया है, लेकिन उसकी तो डेथ हो जाती है। तो अब हमें पता चलता है कि डॉक्टर रियो जो है वो नरेटर है इस नावल का, और क्योंकि टारो उसका फ्रेंड था और उसी के घर में ही उसकी डेथ हुई थी, तो उसकी डायरी से डॉक्टर रियो ने कंसल्ट किया। प्लेग के ख़त्म होने का कॉटर्ड पर ये असर होता है कि वो साइकोलॉजिकली उसका माइंड स्टेबल नहीं रहता और वो लोगों पर फायरिंग शुरू कर देता है, तो पुलिस उसे आकर अरेस्ट कर लेती है।